وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے، بدعات، خرافات اور روافض کے ایجادات سے ہمارے سماج اور معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ سوال بڑا ہی عجیب سا ہے کہ تشیع زدہ لوگ 13 رجب کو علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا دن ڈھول باجے کے ذریعے سے منا رہے ہیں، اور جماعت اسلامی کے افراد بھی پیش نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 13 رجب کو 13 تیزی کے نام سے شیعہ، روافض، مجوسی، سبائی نے مشہور کر رکھا ہے، جس کی قرآن و سنت میں کوئی اصلیت نہیں، یہ بے حقیقت چیز ہے۔ مجوسی فاطمی عبیدی نے اس بدعت کو ایجاد کیا اور اہل سنت والجماعت کی بے کنی کی۔ علماء اہل سنت والجماعت کو تہہ تیغ کیا۔ یہ مجوسی لوگ اور ان سے متاثر تحریکی لوگ عبیدی فاطمی کی روش پر چل کر علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا دن 13 رجب کو مناتے ہیں، جو یقیناً اغیار کفار کی مشابہت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ یہ برتھ ڈے منانا کرسچن کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ یہ یہود و نصارہ، ہندو اور دیگر ادیان و ملل کے ماننے والوں کی روش اور ان کا طریقہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی اپنی پیدائش کا دن یا جنم دن نہیں منایا۔ تو آج جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں، قرآن و سنت سے بغاوت کر رہے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کی روش سے انحراف کر رہے ہیں، نہ اس جنم دن کا اسلام سے کوئی واسطہ ہے اور نہ آل بیت سے اس کا کوئی تعلق ہے، بلکہ یہ رافضی مجوسی ایجاد ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور یہ جو جماعت اسلامی والے غیر اسلامی کام کر رہے ہیں، نوجوانوں کو نوٹس کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ کس اسلام کی بات کرتے ہیں۔ آخر یہ کون سا اسلام ہے جس کو یہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور جس کے لیے لوگوں کو ورغلاتے رہتے ہیں اور جس کے لیے ہمیشہ ہی اقامت دین کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ یہ اقامت دین نہیں، اقامت بدعت ہے، اقامت گمراہی ہے، اقامت ضلالت ہے۔ جماعت اسلامی کے افراد کو اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے اور قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے
اور جو لوگ اس جنم دن میں یا علی رضی اللہ عنہ کے برتھ ڈے کے موقع پر شریک ہو رہے ہیں ان کو الٹیمیٹم دینا چاہیے، اور اگر یہ الٹیمیٹم نہیں دیتے تو شیعہ نواز یہ بھی ہیں، اور جو لوگ شریک ہوتے ہیں ایسے پروگرام میں اس کے تشیع زدہ ہونے میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں سمجھنے کی کوشش کرو کہ آج جتنی پریشانیاں اور جتنے مصائب و آلام مسلمانوں پر گزر رہے ہیں ان سب کا سبب اصلی اسلام سے دوری اور جھوٹے اسلام کا دعویٰ ہے۔ کفار اغیار ہمارے اوپر اسی وجہ سے مسلط ہیں کہ ہم نے قرآن و سنت والے صحابہ کے فہم والے دین کو چھوڑا ہے، مجوسی یہود و نصارہ کی روش کو اپنایا ہے۔ مسلمانوں ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹو، صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ، اللہ رب العالمین رفعت اور بلندی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہود و نصارہ کی روش پر چلتے ہوئے آج اس کا جنم دن مناؤ، کل اس کا مرن دن مناؤ، تو انجام کیا ہوگا؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔